بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرہ وہو الحکیم الخبیر والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین۔ ادارہ تربیت المعلمین کی جانب سے آج جو ہماری گفتگو کا موضوع ہے وہ ہے سبق کو مرحلہ وار سمجھانا۔ دیکھیے، سبق کو مرحلہ وار سمجھانا یہ سمجھنے اور سمجھانے، افہام اور تفہیم دونوں کے اعتبار سے بہت ہی زیادہ اچھی چیز ہے۔ سبق کو کے اعتبار سے مرحلہ وار لے کے چلنا، اس میں بنیادی کردار تو استاد کے اپنے مطالعے کا ہے۔ جب استاد مطالعہ کرے، جب استاد سبق کی تیاری کرے، جہاں تمام اصول اور قواعد جو کہ اس کے ہم نے ذکر کیے ہیں، کچھ آگے بھی آئیں گے، ان تمام چیزوں کی رعایت رکھتے ہوئے پھر اس بات کی طرف توجہ کرنی چاہیے کہ سبق کو مرحلہ وار ترتیب دینا چاہیے۔ مرحلہ وار کا مطلب یہ ہے کہ ایک مسئلہ جو چل رہا ہے اس کو پہلے سمجھا جائے، پھر آگے والے مسئلے کو سمجھا جائے، پھر اس سے آگے والے مسئلے کو سمجھا جائے۔ تو لہٰذا مرحلہ وار اگر سبق کو سمجھایا جائے تو مرحلہ وار سمجھنے اور سمجھانے سے کتاب سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ طالب علم کا بھی یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ آیا وہ کتنی طور پر جو ہے درسگاہ میں حاضر ہے۔ اگر تو وہ دوسرا مرحلہ سمجھ نہیں رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پہلا مرحلہ بھی صحیح نہیں سمجھا۔ سب سے پہلے تو اس سلسلے میں یہ دیکھ لینا چاہیے کہ ہم اس سلسلے میں آگے ہماری بات چیت ہوگی انشاءاللہ کہ سبق پڑھانے میں کن کن باتوں کا لحاظ رکھا جاتا ہے، تو اس میں یہ بات بھی سامنے آئے گی کہ ترجمہ، اس کی عبارت، اس کی تشریح، اس کا مفہوم، یہ سب چیزیں ہم نے حل کرنی ہوں گی، اور کیسا اس کی کیا حیثیت ہے اور کیسے حل ہونا چاہیے، یہ تمام باتیں۔ اس طریقے سے جیسے میں نے عرض کیا کہ جب کوئی بھی ایسی کوئی بحث سامنے آ جائے یا کوئی بھی فقہی باب ہم شروع کر رہے ہیں یا کوئی بھی نحوی صرفی یا کوئی بھی اور علم اور فن کے اعتبار سے جو بھی کتاب ہمارے سامنے ہے تو ہم اس کو تقسیم کر لیں۔ دیکھیں، تقسیم کرنے کا مطلب یہ ہوا کرتا ہے کہ ایک ہی مرحلے میں ایک ایسی بات سمجھائی جائے جو بنیادی ہو، اس کے اوپر دوسرا مسئلہ ہو، مرحلہ وار آگے باتیں بیان کی جاتی رہیں۔ تو ایک مرحلہ جب استاد ایک مرحلہ سمجھا دے گا، طالب علم ایک مرحلے کو سمجھ لے گا تو پھر دوسرا مرحلے کو لے کے اٹھا جائے۔ دیکھیں، پہلا مرحلہ جب آسان ہوگا یعنی اس کو سمجھا جائے گا، دوسرے مرحلے کو سمجھنا بھی اسی وقت ممکن اور آسان ہوگا۔ تو پہلے مرحلے کو بہت اچھے انداز سے، دوسرے مرحلے کو بھی اور اچھے انداز سے، تو مرحلہ وار اگر ہم ترتیب دیتے رہیں اور سبق کو ہم پڑھاتے رہیں تو الگ الگ مرحلہ وار سبق پڑھانے سے مرتب شدہ سبق سامنے آ جاتا ہے۔ فقہی اعتبار سے تو ہمارے سامنے بالکل اس کی مثال بہت ہی زیادہ واضح ہوا کرتی ہے کہ عمومی طور سے ہمارے فقہا نے جو کتب کے اندر جو بھی ہمارے یعنی مسئلے مسائل اور شرعی مسائل ہمارے سامنے رکھے ہوتے ہیں، یہ نحوی اعتبار سے بھی ہم دیکھ لیں کہ جو کتب ہم نحو کے فن میں جو ہم پڑھا کرتے ہیں اس میں بھی تقریباً ہر ایک جگہ ہر فن میں ایسے ہی ہوا کرتا ہے کہ جو بنیادی بات ہوا کرتی ہے باب کے شروع میں وہ بات آ جاتی ہے، پھر اس کے بعد آگے پھر اس کے فروعی باتیں آگے چلتی رہتی ہیں، اس کے پھر مزید مسائل شتہ جسے یعنی مختلف مسائل جو ہوا کرتے ہیں وہ سارے پھر آہستہ 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 سارے سامنے آتے رہتے ہیں۔ تو پہلے ایک بنیادی بات ذکر کی جاتی ہے تو اس بنیادی بات کو الگ ذکر کر دیا جائے،
اور خوب اچھے انداز سے اس کو سمجھا دیا جائے، اور اس باب کا مقصد جو ہے وہ بھی سامنے لایا جائے۔ پھر اس کے علاوہ اگلا مرحلہ دیکھا جائے کہ اگلا مسئلہ کیا ہے، اس مسئلے کی وضاحت ہونی چاہیے، اور اس مسئلے کی وضاحت اس انداز سے ہونی چاہیے کہ اس میں کسی قسم کی کوئی تشنگی باقی نہ رہے، اور جو آپ نے اصولی باتیں باب کے شروع میں بیان کی ہیں، اس اصولی باتوں سے اس کے اندر بہت ہی زیادہ ربط معلوم ہو۔ دیکھیں، یہ ربط کے ساتھ ساتھ جب معاملات آگے بڑھتے ہیں تو ربط کے ساتھ معاملات آگے بڑھنے میں ایک بات دوسری بات کے اوپر موقوف ہو جاتی ہے اور بات سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو جب ایک بات سمجھ لی جاتی ہے تو دوسری بات کا سمجھنا بھی آسان ہوتا ہے۔ پھر تیسرا مرحلہ آتا ہے، اس تیسرے مرحلے کو بھی اچھے انداز سے لینا چاہیے اور دونوں مرحلوں سے اس کو مربوط رکھنا چاہیے، اس کا ربط اور اس کا تعلق کو بیان کرنا چاہیے۔ اس طریقے سے آہستہ آہستہ مرحلہ وار سبق کو سمجھاتے رہنا چاہیے۔ مرحلہ وار سبق کو سمجھنے اور سمجھانے سے بات جو ہے اپنے ذہن کے اندر اچھے انداز سے بیٹھتی ہے، اوقع فی الذہن ہوتی ہے، ذہن کے اندر جو ہے وہ بات بیٹھ جاتی ہے، اور سمجھنے اور سمجھانے کے اعتبار سے یہ بہت ہی اعلیٰ مرتبہ ہوا کرتا ہے، بہت ہی اونچی چیز ہوا کرتی ہے کہ مرحلہ وار سبق کو سمجھایا جائے۔ دیکھیں، اس وقت تو طالب علم کے ذہن میں یہ چیز بٹھانے کے لیے مرحلہ وار سبق کو سمجھانا ہوا کرتا ہے، اور پھر اسی انداز سے وہ مرحلہ وار سبق کو سمجھتا ہے، اور پھر مرحلہ وار سبق کو سمجھتے ہوئے اس کو یاد بھی کرتا ہے، اور اس کے ذہن میں وہ چیز اور وہ مسئلہ اور وہ باب بیٹھ جاتا ہے۔ لیکن اس کا پابند نہیں ہونا چاہیے اور اسی کے لحاظ سے ہی سبق یاد ہو، مرحلہ وار ہی چونکہ ہم نے سمجھا ہے تو اس کی ادائیگی بھی کبھی ہو تو مرحلہ وار ہی ہو، نہیں، ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ استاد کو چاہیے کہ سبق کو جب مرحلہ وار سمجھا دے اور طالب علم خوب اچھے انداز سے اس کو سمجھ لیں، تو پھر اس کے اندر اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ دوسرے دن یا اگلے تیسرے دن سبق ان اسباق کو غیر مرحلہ وار بھی سننا چاہیے۔ یہ دیکھنا چاہیے کہ طالب علم کس حد تک اس کو سمجھا ہے۔ اگر تو وہ لکیر کا فقیر ہے، اگر تو وہ جیسے اس کو سمجھایا سمجھ گیا ہے اور آگے اس کے اندر گہرائی پیدا نہیں ہوئی ہے، اور جیسی بات اس کو سمجھائی گئی تھی ویسے ہی بعین ہی وہی باتیں اس کے ذہن کے اندر ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سبق کی اصل حقیقت تک نہیں پہنچا، سبق کو صحیح طور سے اس نے نہیں سمجھا۔ اگر کوئی مسئلہ بیچ کتاب میں سے اٹھا لیا جائے، بیچ کتاب میں سے اس سے پوچھ لیا جائے، بیچ باب میں سے کوئی مسئلہ اس سے پوچھ لیا جائے کہ جی اس مسئلے کی وضاحت کیجئے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر وہ لکیر کا فقیر ہے تو مرحلہ وار سمجھا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سبق کی حقیقت تک نہیں پہنچا۔ تو غیر مرحلہ وار بھی استاد کو چاہیے کہ سبق کو سنیں اور سبق کے بارے میں اطمینان کریں کہ ہمارے طالب علم ہر لحاظ سے سبق کو سمجھے ہیں یا نہیں۔ سبق کو سمجھانے کا بہترین طریقہ تو مرحلہ وار ہے، لیکن سبق کے یاد کرنے کے اعتبار سے اور اس کی ادائیگی اور سبق کو سنانے کے اعتبار سے ضروری نہیں ہے کہ مرحلہ وار ہی سنایا جائے۔ غیر مرحلہ وار اگر سنا لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ طلبہ کو سبق کے اندر عبور حاصل ہوا ہے، اچھے انداز سے وہ اس کو سمجھے ہیں، اچھے انداز سے وہ اس کو سمجھ کر اس کی ادائیگی کر رہے ہیں۔ تو مرحلہ وار سبق کو سمجھنا یہ بہت اچھی چیز ہے، استاد کو چاہیے کہ اسی انداز سے سبق کو پڑھائے اور اسی انداز سے وہ طالب علموں کو سبق بھی یاد کروا دے۔ لیکن جب سنیں ایک دو دن کے بعد یا سبق سننے کا کوئی اور موقع ہو تو اس کی پابندی کوئی ضروری نہیں ہے، اور اگر اس کی پابندی کے ساتھ طالب علم یاد کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لکیر کے فقیر ہیں،
جس طریقے سے پڑھایا اسی طریقے سے ہی ان کو یاد ہے، اس کے علاوہ کوئی اور انداز کو وہ سہ نہیں پا رہے ہیں، کوئی اور انداز ان کے سامنے بیان کیا جائے تو اس کا حل نہیں ہے ان کے پاس۔ یہ تمام چیزیں ایسی ہوا کرتی ہیں جو کہ سبق کی حقیقت سے دور کی بات ہے۔ سبق کو سمجھنے اور سمجھانے کے اعتبار سے تو اصول کا پابند ہونا چاہیے، ادائیگی کے لحاظ سے، سنانے کے لحاظ سے اس کے اندر اونچ نیچ ہو جائے، آگے پیچھے غیر مرحلہ وار سمجھا جائے اور سنایا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ واقعتاً طالب علم سبق کو سمجھا ہے۔ تو استاد کو چاہیے کہ اس اصل اور اس اصول کو بھی خوب مد نظر رکھے اور اس اصول کو سامنے رکھتے ہوئے بھی سبق کو پڑھائے۔ انشاءاللہ العزیز طلبہ جب اس اصول کو سامنے رکھتے ہوئے پڑھائے گا استاد تو طالب علموں کے ذہن سے قریب ہوگا، سمجھنے اور سمجھانے کے اعتبار سے بہت اچھی چیز ہے۔ سبق کو سمجھنا انتہائی آسان ہو جاتا ہے، اور پھر جب سبق ایک دوسرے سے مسئلے سے مربوط بھی ہوتا ہے تو پھر بھی سبق کو سمجھنا بہت آسان ہو جاتا ہے، اور پھر اس سہل انداز کو سامنے رکھتے ہوئے طلباء کو یاد کرنا، اس سبق کے اوپر عبور حاصل ہونا بھی بہت زیادہ آسان ہو جاتا ہے اور ان کے لیے سہل ہوتا ہے۔ اور لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ اس کا پابند نہیں ہونا چاہیے، اس کی پابندی ایک حد تک تو ہو لیکن پھر اس کو غیر مرحلہ وار دیکھا جائے۔ جب اگر وہ طلباء غیر مرحلہ وار سبق کو سنا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ماشاءاللہ وہ سبق کی تہ تک اور گہرائی تک پہنچ چکے ہیں۔ اللہ جل شانہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔